بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها 4 حرم. صدق الله العظيم. وعن سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحان من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواهما الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، محرم کا مہینہ آج کے دن سے شروع ہو گیا. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور محرم یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. اور یہ فضیلت اس کی آج سے نہیں، حضور کے زمانے سے نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ خطبے میں جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان عدت الشہور عند اللہ 12 کہ اللہ کے نزدیک مہینے کی گنتی 12 ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی قرآن پاک میں یہ 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینہ کو بنایا. منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے فضیلت والے. آپ سنے ہوں گے کہ 4 مہینے اشہر حرم. حرم کے معنی بعض لوگ حرام کے سمجھ لیے، جیسے مسجد حرام کے معنی حرام والی مسجد نہیں کہ مسجد حرام خانہ کعبہ یہ حرام ہے. حرام کے معنی عزت والا، حرمت والا، فضیلت والا، برکت والا. تو یہ 4 مہینے اشہر حرم یعنی برکت والے مہینے، عزت والے مہینے ہیں کہ عرب کے لوگ ان کی مزاج کے اندر لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری بالکل گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ لوگ ان 4 مہینے میں لڑائی نہیں کرتے تھے. ان میں سے ایک شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ رجب. یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں. یعنی اس کے اندر ان 4 مہینوں کے اندر گناہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے تو کوئی گھڑی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس طرح رمضان کو ہم لوگ بڑی احترام کے ساتھ گزارتے ہیں، اسی طرح ان 4 مہینوں کے اندر گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے، نیکی کی پوزیشن کو بڑھانی چاہیے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص محرم کے روزہ رکھے گا اس کو 30 دن کا روزہ کا ثواب. اور ایک روایت کے مطابق کہ جو 10ویں محرم 9 اور 10 ملا کر کے رکھے یا 10-11 رکھے، ایک نہیں، رمضان جس کو رکھنا ہے روزہ وہ 2 روزہ رکھے گا، 9 محرم یا 10 محرم یا 10 محرم یا 11 محرم. کیونکہ اللہ کے نبی فرمائے کہ یہودی لوگ صرف 10 تو رکھتے ہیں، اس لیے تم ان کی مخالفت کرو اور 9 10 یا 10 11 رکھو. یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو شخص عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی فرمائے، مسلم شریف کے اندر حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو
بعض لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ محرم کے اندر جو میں نے مطالعہ کیا اور سمجھا، یا جتنے بھی علماء کرام جو ہیں ان سے پوچھئے کہ حدیث سے صرف دو بات ملتی ہے، ایک یہ کہ 9، 10 یا 10، 11 روزہ رکھا جائے محرم کا، اور ایک ضعیف حدیث، کمزور درجے کی حدیث ہے کہ جو شخص اس 10 محرم کے دن اپنے بال بچوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے تو اللہ تعالیٰ سال بھر کے رزق کے اندر برکت کر دیتے ہیں، اور سال بھر کے اندر رزق کی برکت اس کو کر دیتے ہیں، رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اور محدثین بات فرماتی ہیں کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ جس سال 10 محرم کو اپنے بال بچوں پر من وسع علی عیالہ، کہ جو شخص اس 10 محرم کو اپنے بچوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے، یعنی عام دنوں سے اس کی مقدار کو بڑھا دے، تھوڑا ایٹم کو بڑھا دے، تو اس کی برکت سے سال بھر میں رزق کی برکت ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ محدثین فرمائے کہ میں نے اس کا تجربہ بھی کیا۔ تو بہرحال دو چیز، ایک یہ کہ 9 یا 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ وسعت کے بقدر، یعنی کہ حرام کمائے، قرضہ لے اور کیا بہت زیادہ فضول خرچی کرے، نہیں، بلکہ جتنی وسعت اللہ تعالیٰ دیے ہیں عام دنوں سے اس دن 10 محرم یعنی 9 محرم کے مغرب کے بعد سے لے کر کے 10 محرم کے مغرب سے پہلے تک جو شخص کھانے پینے کے لیے بال بچوں پر وسعت کرے گا، مقدار کو بڑھا دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے سال بھر کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، اضافہ فرما دیں گے، بڑھوتری فرما دیں گے۔ بس یہ دو چیزوں کی ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے نام پر جتنے خرافات ہیں اس کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اب تو نعوذ باللہ محرم کے نام پر باجے گاجے یہ سب کے سب روافظ، اور یہ تو باجے گاجے روافظ سے بڑھ کر کے مشرکان غیر مسلموں کا یہ کام ہے۔ اور جو اوباش قسم کے ہیں ان کے دشہرا کو لے کر کے، ان کے رام نومی کو لے کر کے مسلمانوں نے نعوذ باللہ بینڈ باجا کا اور اس طرح ننگی ناچ کا، جس کو دیکھ کر کے شیطان بھی شرماتا ہوگا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں ایک اہم بات کی طرف آپ کو اشارہ کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں یہ محرم کو نام پر، دین کے نام پر یہ کر رہے ہیں کہ اس محلہ میں درس قرآن کر کے جب جمعہ کو اٹھا عشاء کے بعد تو دیکھا کہ یہاں مسجد کے قریب میں ادھر لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، ادھر گلی میں ڈھول بجا رہے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی ذمہ دار ہیں اس محلے کے تو ان کو نرمی سے سمجھائیے کہ جس طرح آپ کا گھر کوئی توڑنے آئے تو مقابلہ کیجئے گا، تو نبی کے دین کے اور یہ حسین کے نام کی تعظیم نہیں بلکہ توہین ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے لڑکے کا انتقال ہو جائے، آپ کے لڑکے کو دشمن شہید کر دے اور کوئی شخص اس دن ڈھول باجا بجائے، تو سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ اس آدمی کو آپ دوست سمجھیے گا یا دشمن سمجھیے گا؟ تو میرے دوستو، 72 آل رسول اس 10 محرم کو کربلا کی سرزمین پر خون و خاک میں شہید کیے گئے، اور مسلمان اتنا بے غیرت کہ ان کے نام پر ڈھول باجا تماشا اور اس طریقے سے شیطان کی ننگی ناچ ناچے۔ بتائیے کہ کتنی جہالت کی بات ہے یہ۔ اس لیے نرمی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص تم میں سے کوئی گناہ کا کام دیکھے، طاقت ہو ہاتھ سے روک دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اس سے بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکیے۔ میں جب شروع بلسوکرا آیا تھا اور وہاں بھی لوگ سارنگی وغیرہ، بینجو وغیرہ سب بجاتے تھے، میں نے 2 سال خوب اس کے اوپر جم کے، چونکہ اس وقت نئے فارغ بھی تھے اور اس 10-11 سال پہلے ایک امنگ بھی تھا، لوگوں نے کہا بھی، بچے لوگ کہے بھی کہ یہ کیسا مفتی آ گئے ہیں کہ اس طرح بولتے ہیں، کوئی مولانا آج تک نہیں بول رہے تھے۔
تو بہرحال الحمدللہ اس بلسوکرا پنڈی کے لوگوں نے محرم کو نکالنا چھوڑ دیا. تو اسی طریقے سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسجد کی لاج رکھیے کہ مسجد کے بغل میں اگر غیر مسلم اپنا جلوس لے کر گزرے ڈھول بجائے تو آپ ان سے لڑائی کر دیجیے گا. اور کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر مسجد کے بغل میں ڈھول بجا رہے ہیں محرم کے نام پر. یہ کتنی یعنی ایک تو ہمارے برما کے مسلمانوں پر کیا حالات ہیں اور کتنے ذلیل اور کتنی گندی حرکت, کیسی کمینگی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی کہ ہم لوگوں کو احساس تک نہیں کہ ہمارے بھائی بہن میرے معصوم بچوں کے ساتھ کیا شیطانیت کی ننگی ناچ ناچی جا رہی ہے. ہم ان کے لیے دعا کرنے کے بجائے ڈھول بجا رہے ہیں. کیسی بے شرمی اور بے حیائی کی بات. یعنی یہ انسان, یہ بالکل ہم مر چکے ہیں, ہم کو بم سے مارنے کی ضرورت نہیں, ہم مردے ہو چکے ہیں اور اتنے ذلیل ہو چکے ہیں کہ اپنے نفع اور نقصان کو بھی نہیں سمجھتے. یہاں پر بنیادی طور پر غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے شہدائے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھتے. مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اس 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. بعض لوگ اس سے اوپر سوچ کے سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. یہ بھی غلط ہے. 10 محرم کی فضیلت اور اس محرم کے مہینے کی فضیلت شروع سے ہے. چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. جس دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینہ کے بعد واستوت علی الجودی کہ جودی پہاڑ پر جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. جس دن نبوت ملی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. جس دن آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور آگ کو اللہ نے گلے گلزار بنا دیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار کیا اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. اور یہودی لوگ اسی خوشی کے اندر 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے جو اللہ کے نبی فرمائے کہ نہیں میں تو 10 11 یا اگلے سال باقی رہا تو میں ایک روزہ بڑھا کر کے رکھوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن آسمان پر اٹھایا گیا زندہ وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. اور جس دن قیامت آئے گی وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا. اور جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم طور پر کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. تو یہ 10 محرم صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کی فضیلت نہیں بلکہ اس کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے سے ہے. اور محرم کے اندر بہت سارے فضیلت حاصل ہوئے ہیں. اب بہت سارے میں ایک گاڑی میں جا رہا تھا, ایک ڈرائیور مسلمانی تھے, انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو شرم نہیں آتی کہ اس مہینے میں مسلمان نکاح کرتا ہے, حالانکہ اس کی بات جہالت پر مبنی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اسی محرم کے مہینے میں کیے. حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کا نکاح اسی محرم کے مہینے کے اندر ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی اسی محرم کے مہینے کے اندر ہوا. اگر یہ گناہ ہوتا, بے شرمی اور بے حیائی ہوتی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے حیائی اور بے شرمی اور غلط کام کرتے؟ تو بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حسن اتفاق کے اسی دن پیش آیا.
تو میرے دوستو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو اس جمعہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کروں گا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے آپ جمعہ کے ہر ہفتے جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہوں گے کہ یہ سنتے ہیں عن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال رواہ الترمذی۔ ترمذی کے اندر یہ روایت جو خطبہ میں آپ سنتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حسین، حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ حسن اور حسین یہ میرے دنیا کے اندر پھول ہیں۔ میرے دوستو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ان کی جو بہادری ہے، قوت ہے، جرأت ہے، میں ابھی بیان کروں گا کہ دیکھیے گے کہ اللہ کے رسول کے نواسے ایمان کے اندر کتنا پختہ، اور نبی کے عشق میں اور نبی اپنے نانا کے دین کے لیے کیسی قربانی دیے، اور ہم لوگ کیسی عیاشی اور فحاشی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو میں سوچ رہا ہوں کچھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، چنانچہ محدثین نے الگ عنوان قائم کیا، مشکات شریف کے اندر ایک عنوان قائم کیا باب و مناقب اہل البیت، کہ حضور کے گھر والوں کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین ان چاروں کے بارے میں فرمائے انا حرب لمن حاربہم، کہ جو شخص ان چاروں سے لڑائی کرے گا میں بھی ان سے لڑائی کروں گا، وسلم لمن سالمہم، اور جو شخص ان سے صلح کرے گا میں بھی ان سے صلح کروں گا۔ جو شخص، اب سوچئے کہ جو شخص دشمنوں والا کام، نبی کے نواسے کے دشمن جو کام کرتے ہیں، اب مسلمان نادانی کے اندر وہ کام کرے، نبی کی بد دعا مسلمانوں پر لگے گی کہ نہیں؟ جو آپ ہر سال سنتے ہیں کہ 10 محرم کو فلاں جگہ رائٹ ہو گیا، فلاں جگہ دنگا ہو گیا، نبی کی بد دعا ہے انا حرب لمن حاربہم، کہ جو شخص ان سے لڑائی کرے گا میں بھی ان سے لڑائی کروں گا۔ اگرچہ مسلمان نادانی کے اندر کہ تاریخ کو سمجھا نہیں، نبی کی محبت جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی وہ سمجھا نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص گہرائی سے جان لے گا کہ اس محرم کے نام پر ڈھول باجا اور تمام طرح کے خرافات منانے کے اندر کیا نبی کو کیا تکلیف ہوگی، میں اس کو سمجھانے کے لیے وہی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے بیٹی کی انتقال ہو جائے اور وہ بھی کوئی مرڈر کرے ظلم کر کے، اور اسی تاریخ میں آپ کے دروازے پر ڈھول بجائے، سوچئے کہ ہمارے سینے پر کیا لگے گا۔ اور اس نام پر، رسول کے نام پر، رسول کے نواسے کے نام پر، تعظیم پر ڈھول باجا بتائیے کہ ڈھول باجا یہ تو خوشی کی علامت ہوتی ہے نہ کہ غم کی علامت ہوتی ہے۔ ہم یزیدیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، حسین کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یا حسین کے محبین کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ خود عقل سے فیصلے کرنے کی چیز ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک صحابی اسامہ ابن زید فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھے ہوئے تھے، اور جب کمبل کھولے تھے دیکھے کہ ران کے اوپر حسن اور حسین لیٹے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ھذان ابنایا، کہ اے اسامہ ابن زید یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، وہ ابنا بنتی اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما لہذا واحب من یحبہما، اور اللہ ان سے بھی پیار کرے گا جو حسین سے اور حسن سے پیار کرے گا۔ تو میرے دوستو یہ وہ ہستی ہیں جن کے لبوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ پڑا ہے،
اور ایک دن تو عجیب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنے کاندھے پر بیٹھائے. ایک صحابی فرمائے نعم المرکب، کیا بہترین سواری ان لوگوں کو مل گئی، ان نواسوں کو مل گئی. تو اللہ کے نبی فرمائے نعم الراکب، صرف سوار ہی بہتر نہیں ہے بلکہ جو سوار ہوا ہے وہ بھی بہتر ہے. ایک دن جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، دونوں بچے تھے، حسن و حسین 1 سال کے چھوٹے بڑے تھے، تو دونوں یہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، گرتے پڑتے آ رہے تھے. اللہ کے نبی ان کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد صبر نہیں کر پائے، منبر سے اٹھ کر کے اتر کر کے ان دونوں بیٹوں کو لائے، ایک بار ان کے طرف متوجہ ہوتے اور ایک بار صحابہ کی طرف، اور فرمائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سچ فرمائے ہیں کہ المال کہ مال اور اولاد جو ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. آدمی ابتلا میں پڑ جاتا ہے. میں صبر نہیں کر سکا اور تم لوگوں سے بات چھوڑ کر کے، خطبہ کو چھوڑ کر کے میں نے اپنے نواسوں کو اٹھا لیا. تو بہرحال حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. اور یہ دونوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینہ تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوپر کا دھڑ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے لے کر سینہ تک. یہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین صدر الی الراس، کہ سر سے لے کر سینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ سینہ سے لے کر نیچے کے حصہ تک مشابہ تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ان دونوں نواسوں کے اندر موجود تھی. تو میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے، بڑے پیار فرماتے تھے، ان کو چومتے تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ، وَيَشُمُّهُمَا، ان دونوں کو سومتے تھے، وَيَزُمُّهُمَا، اور ان دونوں کو چمٹاتے تھے. نفل نماز پڑھتے تھے اور سوار ہو گئے. بچے تھے جس طرح آپ دیکھے ہوں گے کہ بچے ماں کے پیٹھ پر نماز کی حالت میں سوار ہو جاتے ہیں. سوار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لمبی کر دیے. یہ وہ ہستی ہے، اور ان کے ساتھ ظالمانہ طور پر لوگوں نے کیا معاملہ کیا یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہمت اور جرأت یہ معلوم ہونی چاہیے. حدیث کے اندر ترمذی شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور فرمائی رأیت حلما منکرا، کہ اے اللہ کے نبی ایک میں بہت برا خواب دیکھی، بہت ہی خراب، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. تو اللہ کے رسول فرمائے بیان تو کرو وہ خواب کیا ہے. تو بہرحال نبی کے اصرار پر حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں یہ خواب دیکھی کہ آپ کا جسم کا ایک ٹکڑا کٹا اور میرے گود میں گر گیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رأیتی خیرا، کہ تم بڑی اچھی چیز دیکھی ہو. یہیں سے یہ بات سمجھ گئی کہ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ خواب میں یہ ہوا، تو دیکھیے خواب کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ خواب میں ہم یہ دیکھیں کہ جلوس محمدی نکالو، یہ کرو. خواب کی دیکھیے خواب کا الگ ہوتا ہے، دیکھنے والا کچھ اور دیکھتا ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. کہ جیسے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دیکھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھے کہ میں خانہ کعبہ کو اکھاڑ دیا. تو ان محدثین نے، علماء نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خدمت کریں گے. تو اللہ کے نبی فرمائے رأیتی خیرن، تم ایک اچھی چیز دیکھی ہو. کہ یہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے گود میں آئے گا. چنانچہ وقت آیا
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اور ام الفضل نہنا دھولا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا کر کے رکھ دیے تو اللہ کے نبی خوش ہوئے اور ہنسے اور فرمائے کہ دیکھو تو جو خواب دیکھی تھی یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے کہ فاطمہ کا بچہ ہوگا اور تیرے گود میں آیا اور یہ حسین چہرہ یہ دیکھو تمہارے سامنے۔ ام الفضل فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں ادھر ادھر ہو گئی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھ آنسو سے بھر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو چل رہا ہے۔ تو حضرت ام الفضل فرمائے کہ اے اللہ کے نبی ابھی آپ تو خوش تھے ہنس رہے تھے اور کیا ہو گیا کہ رو رہے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جبرائیل امین میرے پاس ابھی آئے تھے اور لال مٹی لے کر کے آئے تھے، اس سرزمین کی مٹی لے کر کے آئے تھے کہ میری امت کے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود میری امت کے لوگ میرے اس نواسی کو قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ اس جگہ کے مٹی کو ابھی جبرائیل امین میرے پاس لے کر کے آئے تھے کہ یہ اتنا پیارا بچہ اور میرے دنیا کا پھول، نوجوانوں کے جنت کے جوانوں کا سردار اور میری امت ہی کے لوگ، کافر لوگ نہیں، غیر مسلمین نہیں، بلکہ میری امت کے لوگ اس کو قتل کریں گے۔ اور اس کربلا کی زمین کا سرخ مٹی میرے پاس لا کر کے دکھائے۔ تو میرے دوستو یہ ساری چیزوں کے معلوم ہونے کے باوجود اگر کیا ہے ایک یہ کہ انجانے میں چلا جائے، ہم نہیں جانتے کہ میرے خلاف دشمن سازش کیے ہیں اور وہاں ہم کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، انجانے میں تو آدمی چلا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی آدمی ہمت کرے گا کہ مجھے قتل کرنے کی وہاں پیشن گوئی دی گئی ہے اور ان تمام پیشن گوئی کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگر گردہ کے ساتھ اس محرم کی یا اس دین کی حفاظت کے لیے گئے تھے اور وہاں پر یزیدیوں کا لشکر ابن زیاد کا لشکر نے کیا کیا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتہ یہ بات آئے گی، لیکن اس نوجوان کا اور اس آل رسول کا جگر گردہ دیکھیے کہ اس پیشن گوئی کے باوجود اس محرم کی تاریخ میں اور وہاں پر جاتے ہیں کربلا کی سرزمین میں اور مظلومانہ طور پر شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس دوسری روایت ترمذی ہی کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب میں دیکھا کہ بڑے پریشان حال ہیں، اشعث اغبرا کہ پراگندہ حال ہیں، داڑھی اور بال کے اوپر مٹی لگے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پریشان حال ہیں۔ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ اور نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس کے اندر خون ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی یہ کیا چیز ہے؟ بے ابی انت و امی، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوئی، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کا یہ پریشانی کیوں ہے اور آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے ھذا دم حسین و اصحابہ کہ اے میرے چچا جان یہ حسین اور حسین کے ساتھی یعنی 72 آل رسول اس دن نیزے پر چڑھائے گئے تھے، بچوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا اور صرف ایک امام زین العابدین باقی رہ گئے تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، ورنہ ان ظالموں نے عبداللہ ابن زیاد خبیث النفس نے تمام آل رسول کو شہید کر ڈالا تھا۔ تو میرے دوستو اللہ کے نبی فرمائے ھذا دم حسین و اصحابہ، یہ حسین کا خون اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے میں دوپہر میں جس وقت خواب دیکھا تھا عین اسی وقت دوپہر کے اندر حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ تو میرے دوستو یہ کربلا کی سرزمین بڑی ہی نہایت خطرناک اور غم کا دن ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے تھا اور مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ میں ایک صرف عبرت کے طور پر کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جو یہ دشمنی رکھتا تھا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا، ترمذی ہی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ
جب دوبارہ حملہ ہوا اور مختار نے جب ان پر حملہ کرایا، عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کر کے مسجد کے اندر رکھا گیا، اور ایک سانپ آتا تھا اور ناک میں گھستا تھا، غائب ہو جاتا تھا، پھر آتا تھا، پھر گھستا تھا، غائب ہو جاتا تھا۔ تو میرے دوستو، حسین کے دشمنوں کا انجام اللہ نے دنیا میں دکھا دیا، اور شمر جوشن جس نے حضرت حسین کو نیزہ مارا تھا اور شہید کروایا تھا، مختار نے اس کو قتل کروا کر اس کی لاش کو کتوں کو ٹکڑا کروا دیا تھا۔ اللہ نے حسین کے دشمنوں کو یہ انجام دنیا کے اندر دکھا دیا۔ اگر میرے مسلمان بھائیوں اب تک ہم لوگ غلط فہمی میں اور نا علمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے محرم کے نام پر یہ خوشی مناتے ہیں، ڈھول تماشا کی شکل میں یہ خوشی مناتے ہیں، اللہ پاک کی قسم یہ حسین سے محبت کرنے والوں کا کام نہیں ہو سکتا ہے، حسین کے جو دشمن ہیں ان کا کام ہو سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ نے دنیا کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، خدا پاک کی قسم آپ ایک بھی ایسا آدمی جو حسین کے نام پر یہ طوفان بدتمیزی کھڑا کرتا ہو، نبی کے نام پر یہ دشمن غدار مصطفیٰ کا لباس پہن کر کے وفادار مصطفیٰ کا رول ادا کر رہا ہو، ایک بھی آدمی کو آپ ایسا دکھا دیجئے جس کی زندگی صراط مستقیم پر چلتی ہو، جس کی زندگی دین پر چلتی ہو، ہرگز نہیں وہ دین سے دور ہوگا اور اندر سے اس کی زندگی اجڑا ہوا چمن ہوگا، دنیا کے اندر بھی برباد ہوگا، آخرت کے اندر بھی برباد ہوگا۔ محرم کے اندر صرف روزہ رکھنے کے علاوہ اور بال بچوں پر بہترین کھانے کے وسعت کے علاوہ تیسرا کام کوئی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میں نہایت عاجزانہ طور پر آپ سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اگر نعوذ باللہ غلط فہمی کی وجہ سے ہم لوگ اس طریقے سے شیطان کے چنگل میں آ کر صراط مستقیم سے ہٹ گئے، ہمیں تو ان کے نام پر اس دن درود پڑھنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، نہ کہ ڈھول تماشا لے کر کے چمار بننا چاہیے۔ یہ کتنی بے غیرتی، بے حیائی کی بات ہے کہ نبی آل رسول 72 اس دن شہید کیے گئے اور اس طریقے سے شیطان کا ننگا ناچ ناچا جائے۔ بتائیے کہ اللہ کے رسول جب یزید کو پکڑیں گے، عبید اللہ ابن زیاد کو پکڑیں گے، اور جو ان کے خوشی میں شریک ہو رہا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو یہ غلط ہے، کبھی بھی بس محرم کے اندر روزہ رکھنے کے علاوہ اور بہترین کھانے پینے کی وسعت کے علاوہ اور کوئی تیسرا کام نہیں ہے۔ یہ غیروں کے طریقے پر جشن منانا اسلام نے کبھی تعلیم نہیں دیا، چاہے وہ بریلی جماعت کے ہوں۔ مولانا احمد رضا صاحب بھی فتاوی رضویہ کے اندر یہ تعزیہ، یہ ڈھول تاشے وہ بھی منع لکھتے ہیں، علماء بریلی بھی اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ بعض جگہ کہیں گے کہ مولانا لوگ یہ کرتے ہیں، اور جہاں پر یہ کہیں گے وہاں پر نہیں رکتے، شیطان کی مانتے ہیں۔ تو میرے دوستو عاجزانہ طور پر آپ سے، یعنی آپ میں سے ہم وہ معلوم ہے کہ یہاں پر وہ بجانے والوں میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں سے جو ذمہ دار ہیں، جن کے محلے میں چلتی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، جو ذمہ دار طور پر ہیں، اگر اس طریقے سے ڈھول مسجد کے بغل میں بجایا جا رہا ہو، آپ آ کر کے ہاتھ سے روکیں، نہ اتنی طاقت ہو تو زبان سے روکیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں اجر ملے اور کہیں اس گرفت کے اندر ہم نہ پکڑ میں آ جائیں۔ اللہ ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔